السلام علیکم دوستوں، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہماری ویڈیو کا ایک اہم موضوع ہے، وہ ہے حلالے کا کانسیپٹ۔ عزیز دوستوں، حلالے کے کانسیپٹ پر اسلام پر مختلف قسم کے اعتراضات کیے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہ خواتین کے ساتھ انتہائی ظلم ہے کہ اگر شوہر اسے 3 طلاق دے دے تو پھر وہ دوسرے شوہر سے جب تک شادی نہ کرے اور اس کے ساتھ ازدواجی تعلقات نہ بنائے تو وہ پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوتی۔ دوستوں، سب سے پہلے جو چیز یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ حلالے کا کانسیپٹ اسلام کا نہیں ہے، یعنی حلالہ کوئی نکاح نہیں ہے کہ جو کانسیپٹ اسلام نے دیا ہو۔ آپ قرآن و حدیث کے ذخائر کا مطالعہ کریں تو نکاح حلالہ نام کی کوئی چیز آپ کو نہیں ملے گی۔ یہ جسٹ ایک بائی چانس اور اتفاقی صورتحال ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیں۔ اب 3 طلاقوں کے بعد وہ پہلے شوہر کے لیے اس وقت تک حلال نہیں ہوگی جب تک وہ کسی دوسرے شوہر انسان سے شادی نہ کر لے اور اس کے ساتھ ان کے تعلقات قائم نہ ہو جائیں۔ یہ صرف ایک اتفاقی صورتحال ہے۔ اسلام نے کوئی اس کی ترغیب نہیں دی ہے کہ بھئی تم لازمی طور پر حلالہ کراؤ۔ دوسری بات یہ ہے کہ حلالے کی حکمت کیا ہے، یعنی اسلام نے کیوں اس کو مشروع کیا ہے اور کیا وجہ ہے کہ یہ پابندی لگا دی ایک شوہر کے اوپر۔ تو یہ بڑی حکمت کی بات ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ زمانہ اسلام سے قبل عرب کے اندر لوگ عورتوں کو طلاق دیتے تھے، ایک کیا بلکہ 100,000 طلاقیں دیتے تھے، اور جب دل چاہتا تو دوبارہ جا کر اسے لے آتے۔ گویا انہوں نے عورت کو ایک کموڈٹی بنا لیا تھا، جیسے ڈسٹ بن کو ہم استعمال کرتے ہیں اور جب چاہا دل چاہا اس میں کچرا پھینک دیا، جب چاہا نکال لیا۔ تو اسلام نے عورت کو رسپیکٹ دینے کے لیے، اسے وقار دینے کے لیے، اسے عزت دینے کے لیے اسے مشروع کیا کہ بھئی اب اگر تم نے 3 دفعہ طلاق دے دی تو اس کے بعد وہ تم پر حلال نہیں ہوگی جب تک وہ دوسرے شوہر سے جا کر شادی نہ کر لے۔ ایک تو عورت کو وقار دینا تھا۔ دوسری بات، حلالے کو مشروع کرنے کی جو دوسری وجہ تھی وہ یہ تھی کہ انسان کو طلاق دینے پر اللہ تعالیٰ نے سزا دینی تھی۔ اب وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ آج بھی آپ کو پتہ ہے کہ آپ کسی کی بیگم کو ہاتھ لگائیں تو شاید بیگم کو اتنی تکلیف نہ ہو جتنی اس کے شوہر کو ہوگی، کیونکہ انسان کے اندر بہت زیادہ غیرت ہوتی ہے، بہت زیادہ حمیت ہوتی ہے۔ وہ برداشت نہیں کرتا کہ میری اہلیہ کو یا میری گھر والی کو کوئی ٹچ بھی کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ طلاق، حدیث میں آتا ہے ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، کہ حلال چیزوں میں جو سب سے ناپسندیدہ چیز ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ طلاق ہے۔ تو جب ایک انسان نے طلاق دے دی، اب اگر اللہ تعالیٰ نے کہا سوچ سمجھ کر دو، ہاں بالکل سوچ سمجھنا، یہ نہیں کہ غلطی میں طلاق دے رہے ہو۔ اب جب تم نے طلاق دے دی، اب اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا تو اللہ تعالیٰ نے پھر تمہارے لیے سزا لگائی کہ اب اس وقت تک وہ عورت تمہارے اوپر حلال نہیں ہو سکتی جب تک وہ کسی اور سے جا کر نکاح نہ کر لے۔ تو حلالے کو مشروع کرنے کی 2 وجوہات تھی۔ ایک یہ کہ عورت کے آنر کا اس کی رسپیکٹ کا خیال کرنا تھا، دوسرا شوہر کو بلا وجہ طلاق دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کو اس کی سزا دینا تھا۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے ایک مزید ٹاپک کے ساتھ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔